السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو، زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک بیش بہا اور عظیم نعمت ہے۔ یہی وہ عضو رئیسی ہے جس کی بنا پر انسان کو علمہ البیان کا سنہری اعزاز اور باقی تمام مخلوقات پر ایک قسم کی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ وہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے محبت و نفرت، فکر و پریشانی، لطف و راحت، ترغیب و ترہیب کا مکمل طور پر اظہار ممکن ہے۔ جس میں انسانی کے اس مختصر سے عضو کے مادی فوائد پر غور کریں تو دنیا کا سارا لطف اسی پر منحصر نظر آتا ہے، اور اس کے بغیر سارے ذائقے پھیکے اور بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی کے ایک بول سے دوست دشمن اور دشمن دوست بنتا ہے، اسی سے بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں اور اسی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے اس کی اہمیت و حیثیت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر نہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، اور اسی کا ایک مختصر سا کلمہ متکلم کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جس میں انسانی کے اعضائے رئیسہ میں سے دل و دماغ جو پورے جسم پر کنٹرول رکھتے ہیں اور جن پر انسان کے اچھے یا برے ہونے کا مدار ہے، اس کی اچھائی اور برائی بھی اسی زبان سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ اچھے تو زبان بھی اچھے، یہ خراب تو زبان بھی خراب۔ چنانچہ مومن اور کافر، مخلص و کینہ پرور اور دوست و دشمن کی زبان میں فرق اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کے معیار عقلی و اخلاقی اور شرافت و دیانت کا پتہ بھی دیتی ہے۔ گویا زبان ایک کسوٹی ہے جس سے انسان پرکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ غرض کہ زبان چونکہ ایک عظیم نعمت خداوندی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تمام نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنا ضروری ہے جس طرح استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، ورنہ نعمت کا غلط استعمال نعمت کی ناقدری اور ناشکری کے زمرے میں آتا ہے جو عذاب شدید کا موجب ہے۔ اسی طرح زبان کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء سے بھی وہ کام لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک ایک بول محفوظ ہے، اور روز قیامت ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے والا ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ ہم بہت سی باتیں بے سوچے سمجھے کہہ جاتے ہیں اور ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ ہمارے کہاں لے جا رہا ہے۔ ایک مختصر سا کلمہ جنت پہنچا دیتا ہے، اور بعض دفعہ وہی مختصر کلمہ جہنم کی راہ دکھا دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جو لفظ بھی زبان سے نکالے اس کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے خوب سوچ سمجھ کر نکالے۔ بات کہیں تو سچی اور اچھی کہیں، ورنہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر یہ کہ جو حکم دے خیرات کا یا اچھی بات کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کہے تو اچھی کہے ورنہ خاموش رہے۔
بہت زیادہ باتیں کرنا بڑے بڑے فتنوں اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان کا خمیازہ بعض اوقات دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ جس میں سراسر نقصان ہے، جس میں نفع و نقصان دونوں ہوں، جس میں نفع نہ ہو اور نہ نقصان ہو، وہ لغویات و فضول وغیرہ ہے۔ جس میں سراسر نفع ہو، گویا گفتگو اور باتوں میں 3/4 نہ کرنے کے قابل ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف وہی بات کرنی چاہیے جس میں کوئی فائدہ بھی ہو۔ ایسی بات جس میں نہ دنیاوی منفعت ہو نہ اخروی تو اس کے لیے پسندیدہ نہیں کہ وہ مسلمان کو اسلام کے حسن سے محروم کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کے اسلام کے حسن سے یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ زبان کو شرور و آفات سے بچانے کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور یہ عقل مندی کی نشانی بھی ہے، کیونکہ عقل مند سوچتا زیادہ اور بولتا کم ہے۔ جو جتنا بولتا ہے غلطیاں بھی اتنی ہی زیادہ کرتا ہے، اور جو سوچتا زیادہ بولتا کم ہے وہ غلطیاں بھی کم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صمت نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ چنانچہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ ایک چپ 100 سکھ۔ ان تمام باتوں سے خاموشی کی فضیلت و بہتری ثابت ہوتی ہے، مگر یہ بہتری فضول و نقصان دہ باتوں کے مقابلے میں ہے، ورنہ تو اچھی بات کہنا خاموشی سے بھی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ بات اچھی اور درست ہونے کے ساتھ ساتھ انداز گفتگو کا نرم خوشگوار ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات بات تو اچھی ہوتی ہے مگر لہجے کی سختی کی بری معلوم ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہے، لہجے کے فرق سے انہیں تو خار مت بنا۔ کوئی بھی کلمہ اچھا ہو یا برا، نرم ہو یا سخت، اپنا خوشگوار یا پر اثر یا برا اثر ضرور چھوڑتا ہے، بلکہ زبان کے برے اثر اور کاٹ کو تلوار و نیزے کی کاٹ سے بھی زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک عربی کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا التام ما جرح اللسان، نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے لگے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کہتے ہیں کہ جب نیک کام میں مشغولیت ہو تو گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، تو زبان کے بھی ایسے نیک اعمال و مشاغل ہیں جن میں مشغول ہونے سے زبان آفات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے چند بڑے اعمال یہ ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، تلاوت قرآن پاک میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے، امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم، و نہی عن المنکر یعنی بری باتوں سے روکا کرے۔ ذکر تو ایسا عمل ہے جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، باوضو اور بے وضو، سفر و حضر، فراغت و مشغولیت، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا یہ سب سے زیادہ مفید فائدہ ہے۔ اس موضوع پر چند آیات و احادیث ترجمے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے مومنو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، کیا عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور باہم برے القاب سے نہ چڑھاؤ۔ ایمان کے بعد گناہ برا نام لینا ہے اور برے القاب سے پکارنا ہے، اور جو باز نہ آیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی اور ہلاکت ہے ہر طعنہ دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے اور فحش گفتگو کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔